میرے پیچھے اور بھی تھے ایکچولی، مگر میں اس کی فوراً بات تھا. اتنے اس بھائی صاحب کو جیسے شراب آفر کی گئی تو اس نے کہا سوری آئی ڈونٹ ڈرنک. تو اگلے بندے نے اس کو پہلے پیار سے کہا نو 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 اٹ از کسٹم ہیئر یو ہیو ٹو ڈرنک اٹ. اس نے آگے سے پھر کہا نو 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 اٹس اوکے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈرنک. اینڈ دین پھر اگلے چائنیز نے غصے میں بات کی کہ اٹ از ڈس رسپیکٹ ہیئر یو کی ناٹ سے نو ٹو دس. تو اب اس کے حالات خراب، اس کے اوسان خطا ہونے شروع ہو. بہرحال ابھی میں دیکھ رہا تھا بیچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب اس بیچارے کی حالت بھی خراب تھی. اس نے بھی بہرحال کھڑا ہو گیا، پیچھے ہو گیا، دیوار تک لے کے اس کو پھر مذاق کرتے ہیں جس طرح آدمی ذات مذاق میں اس کی چائے کے کپ میں شراب ڈال رہے ہیں اور یہ وہ کہ یہ تو پیے گا، یہاں تک کہ اس کو بھی پھر غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اس نے کپ اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. تو بات ذرا سیریس ہو گئی. یاد رکھیے گا 12-13 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ کسی اور ملک میں جا کے پہلا مہینہ آپ کو اتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا، یاد رکھیے گا. اس کی عقل زیادہ تھی اس وقت. اس نے جب کپ زمین پہ پھینکا تو غصہ آ گیا اس کے باس کو، چیف کمرشل آفیسر تھے، چائنیز تھے. He said what did you do؟ کہتا I showed disrespect. بسم اللہ کرتے. سب سے پہلے تو میں مقصد بتا دوں ادھر آنے کا سب کو. آپ سب اس وقت جس عمر کے جس حصے میں ہے نا وہ تو اس کا میں ابھی ٹھیک ہے، ابھی ایسے کر کے بات کرنی پڑے گی. تو آپ راؤنڈ اباؤٹ سارے 20-22 سال 50 سال سے کم ہیں سارے، بس ٹھیک ہے، سمجھ آ جائے گی پھر کیا بات ہونے لگی. آپ کو خود کیوں جب آپ نے اس طرح کی خبر سنی تھی نا کہ یہاں پہ بھی ایک سیشن کرنے لگے ہیں، کوئی ایک لیکچر ہوگا اور اس میں اس طرح کا کیا بیانیہ ہوگا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کچھ مل رہا ہوگا، کچھ تو سوچ کے آئے ہوں گے نا ادھر. تو ابھی میرے پاس اگر مائکرو فون ہوتا ہے تو آپ سے میں پوچھتا تو میں اپنے قریب والوں سے پوچھ لیتا ہوں، ورنہ مجھے آپ لوگوں کی آواز چاہیے کہ کیا سوچ کے ادھر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کیا سوچ کے آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا سوچ کے آیا ہوں. جی تو جی سر، نہیں میرے لیکچر میں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کی جو قریب ترین مسجد ہے نا ادھر بھی دین و علم ہے نا. یہاں پہ ایسے تو نہیں اکٹھے ہو، کوئی تکا تو نہیں لگا نا ادھر. سوچ اچھا جی اچھا جی سر، ہاتھ کھڑا کیا. آپ کی آواز بھی یہاں پہ پہنچنی چاہیے. راشا وعلیکم السلام. سر اسپیشلی سب سے پہلے تو آپ کے لیے آیا، پھر اس کے بعد یہ جو ٹاپک ہے نا میں نے کہا سب سے پہلے آپ کے لیے آیا ہوں، اور اس کے بعد جو آپ کے ٹاپک ہے مسلم آئیڈینٹی، اس کی وجہ سے کہ آپ کیا ہوتا ہے مسلم آئیڈینٹی، کیا ہوتا ہے مسلم آئیڈینٹی ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے، آخر ہم کیا ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، آخر ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، اس وجہ سے آیا ہوں. جی سر. کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ. پشاور آئے ہیں، اسامہ تو ملیں گے نا. تو اسامہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کرنا کیا چاہیے، اس لیے آئے ہیں. باتیں بہت سن لی سر، ہر وقت یوٹیوب پہ بھی لیکچر چل رہا ہوتا ہے، یونیورسٹی کالج اسکول مسجد ہر جگہ لیکچر چل رہا ہوتا ہے. بعد میں کے پی کے کی ایک خاص خصوصیت ہے، 2-3 ہیں جو میں بتاؤں گا تفصیل سے. ایک ایسی خصوصیت جو کسی اور ملک کے کسی حصے میں نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ کی مسجدیں ابھی بھی آباد ہیں ماشاءاللہ، اور کہیں پہ بھی مسجد آباد ہے، جمعے کو آباد ہوتی ہے بس، اور وہ بھی جمعے کے خطبے کے فوراً بعد آباد ہوتی ہے. اور جمعے کے خطبے کے جب سلام پھیل جاتا ہے تو ایسے ویران ہوتی ہے جیسے کہ کوئی کرونا پھیل گیا ادھر، بلکہ ایڈز پھیل گئی، اتنی جلدی بھاگتے ہیں. عمر خطاب نے ایک دفعہ ایک نمازی ان کے سامنے اگلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے ہی سلام پھیرا اور کھڑے ہوئے تو عمر بن خطاب ان کو پکڑ کے ایسے بٹھا لیا کہ قوم ہلاک ہی اس لیے ہوئی تھی پچھلی کہ اپنی عبادت میں کنجوسی کرتی تھی. تو یہ ویسے میرے ذہن میں بات آئی، آپ کو بتا دوں کہ جتنا تحمل سے ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا یا کوئی فلم دیکھتے ہیں، اتنے ہی تحمل سے مسجد کے اندر بھی اپنا رویہ رکھیں.
بہرحال آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی میں نے یہاں پہ مسجد میں نماز پڑھی نا، جب بھی پشاور آیا ہوں یا ثوابی میں، تو میرا بہت آنا جانا ہے. تو الحمدللہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ اسلام آباد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے. خیر اتنی اچھی بھی نہیں حالت، ویسے اتنی بھی آبادی نہیں ہے، مگر بہت اچھی آبادی ہے، کیونکہ اسلام آباد پنڈی لاہور میں جمعے کے بعد کوئی آبادی زیادہ ہو جاتی ہے. تو مجھے ایک عجیب سی امید آتی ہے جب بھی میں KPK میں آتا ہوں. اللہ کی طرف سے بچپن سے میرے احباب کا 90% حصہ پٹھان ہی رہے. ایسا کوئی مجھے ایک لنک بنتا تھا نا ان کے ساتھ. شاید طبیعت ایسی ہے میری بھی، میں بھی تھوڑا جلدی غصے میں آ رہتا ہوں شاید، یا پھر سیدھی بات کے علاوہ دوسری بات نا ٹیڑھی میری بات شاید برداشت نہیں ہوتی. یہ خصوصیت ہے KPK کی. آپ کے کلچر میں ایسی کوئی خوبصورتی ہے نا کہ سیدھی بات کی عادت ہے آپ لوگوں کو. سب کو نہیں ہوتی آف کورس، ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہے، مگر آپ کے کلچر میں 2-3 ایسی خصوصیات ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہیں، بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہیں. نفسیات کے زمرے میں جتنی نفسیاتی مسئلے جو پاکستان کے کلچر میں ویسے ہیں نا کہ سیدھی بات کرنا بدتمیزی ہے. پاکستان میں سیدھی بات کر ہی نہیں سکتا بچہ، بڑے سے تو کبھی سیدھا سوال کر ہی نہیں سکتا کہ ابو آپ ہمیں یہ کام منع کرتے ہیں، خود کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ تو تھپڑ ہے پاکستان میں. تو یا پھر یہ کام اتنے بجے ہو جائے گا، یا میں آ جاؤں گا اتنے پیسے دے دوں گا. یہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. ہم اشارے کنائیوں میں بات کرتے ہیں. سیدھی بات کرنے کے بجائے پہلے تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھی بات کرنے کے فوراً بعد پھر تعریف کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ برا لگ جائے میں پھر اس کو بتا دوں. یہاں پہ نا 1-2 ایسی کلچرل خصوصیات ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیوں میں اتنا زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ مجھے اگر امید ہے نا پاکستان کو درست کرنے پہ، ٹھیک ہے، تو وہ اس خطے سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. اچھا یہ کام چھوڑنا پڑے گا ہمیں پہلے. یہ جو چلیں آج کے لیے خیر ہے، لیکچر کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں غلط کام ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپیکرس کو نا اسپیشلی موٹیویشنل اسپیکرس کو یہ ایک وائرس ہوتا ہے کہ وہ جا کے دانت دیکھتے ہیں لوگوں کے، دانت گننے جاتے ہیں کہ میرے لطیفے پہ ہنسے کتنے لوگ ہیں، یا پھر کتنی تالیاں بجی. وہ جو پرانے زمانے کے شاعروں کو نہیں واہ کی عادت ہو گئی تھی، وہ ہمارے تمام اسپیکرس کو عادت ہو گئی. یہاں تک کہ مولوی صاحبان کو بھی عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگ ایسے کر رہے ہوں بس. سمجھیں، یہ ایک مائکرو فون کے ساتھ بیماری بھی ساتھ آتی ہے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ دولت اور شہرت دو ایسے بھیڑی ہیں جو میری امت میں گھومیں گے، ایسے کھا جائیں گے انسان کو. تو کیا ہے یہی ہے نا، اور کیا ہے یہ؟ کسی طریقے سے تالیاں زیادہ بچ جائیں بس. تو آپ کی عمر میں یہ بیماری آپ کو بتا دی جائے نا تو آپ کو اس کی طلب ختم ہو جانی چاہیے. ایٹ لیسٹ شروع ہو جائے گی، وہ بنا پڑ جائے گی کہ ہاں تالیاں نہیں بجوانی بھائی. میں یہاں کوئی سنگر ایکٹر ڈانسر نہیں ہوں. دل جو ہے نا وہ کھلنے چاہیے، آنکھیں آنسو آنے چاہیے. جو حالات ہمارے ہیں، تالیوں کی بجائے جتنے آنسو ٹپکے ہیں اس کا مطلب اتنا اثر ہوا ہے. بات جو حالات ہیں ہمارے اس وقت ایک اس قوم کے لحاظ سے، ہمیں خود سوچیں جن حالات میں ہم ہیں. ہم کسی بھی لیول کے اوپر، کسی کے گھر میں بچہ مر گیا ہوتا ہے نا، وہ اس گھر میں نا کانسرٹ ڈانس گانے لطیفے نہیں چل رہے ہوتے، باہر کرسیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم چل رہے ہوتے ہیں، ہر جنازے پہ چل رہے ہوتے ہیں باہر. اور جس کا اپنا مرا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتہ ہوتا ہوش کیا ہوتا ہے. تو ہمارے اس وقت بھی تو ایسے ہی حالات ہیں نا اس وقت. دیکھیں تو صحیح، کیوں آئیڈینٹی کا کیا مطلب ہے؟ شناخت تو پہچانیں اپنی کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے. 2.25 ارب مسلمان ہیں، کسی ایک خطے سے تو آواز اٹھے کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے. کوئی تو بتائے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، ہاں یہ دیکھو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے سمجھایا تھا. دنیا میں علی بن ابی طالب دوبارہ ایسے زندہ ہو سکتا ہے. میرے علاقے میں ایک ابو بکر صدیق کی طرح کا بندہ رہتا ہے. یہ آوازیں کیوں نہیں آتی ہیں؟ یہ شاہ رخ خان سلمان خان کیوں ملتے ہیں ہمیں ہر جگہ سے؟ اور بڑا اچھا ملتا ہے. ایسا ٹام کروز ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا ٹام کروز ہے، اور چلتا بھی ویسے ہے، بات بھی ویسے کرتا ہے، سب کچھ ایسے ہی کرتا ہے. تو کچھ تو ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، کچھ تو ہوا ہے. ابھی بھی اگر میرا نام کوئی پیٹر جانسن ہوتا، میری بھی چمڑی گوری ہوتی، آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں میرے بیان میں کتنا اثر ہوتا آپ کے دلوں پہ. اتنا مرعوب ہو چکے ہیں ہم کسی اور چیز سے، جو کہ میں نفسیات کی کتابوں کے اندر وہ بیماریاں دیکھتا ہوں خالی
سمجھائی. اور کیا پتہ خدا نخواستہ آپ بایولوجی کی کتابوں میں بیماریاں دیکھنا پڑی, ایسا وائرس اندر چلا گیا کہ پیتھولوجی چینج ہو گئی ہماری. یہ ہے مسئلہ اصلی. بہرحال ابھی آتا ہوں میں اس اصلی کور کی طرف, کیونکہ میں نے اصل میں آپ سے بات کرنے میں ادھر آیا ہوں. یہ سارا کام یوٹیوب اور زوم پہ چل ہی رہا ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ پورے پاکستان کے 45 شہر انشاءاللہ بلاک کیے ہم نے. یہ ہم نے ہر جگہ پہ جا کے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ہوش سے جوڑنا ہے کہ وہ 50 سالہ غلطی نہ کر دیں جو ہمارے ماں باپ نے کر دی تھی, یا ان کے ماں باپ نے کر دی. وہ 50 سال ضائع نہ کر دینا جو ابھی آپ کے آنے والے ہیں آگے. ہسپتالوں میں بیٹھ کے دنیا کو ایسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھنا کہ کاش مجھے ایک چانس اور مل جائے. کسی بھی بزرگ سے جا کے پوچھ لینا جو اس وقت ڈائلسس کرا رہا ہے, لیڈی ریڈنگ ہے نا ادھر, پوچھیں جا کے کہ ایک دفعہ بٹن دوں نا, مشین دوں, واپس جاؤ گے, یہ کام دوبارہ کرو گے؟ خدا کی قسم اٹھائے گا کہ یہ کام ہی کروں گا جو تو پہلے کیے تھے, یہ والی زندگی نہیں گزاروں گا. پھر ہمیں کیوں اس راستے پہ ڈالا انہوں نے؟ زبردستی کسی نے ہاتھ پکڑ کے نہیں ڈالا, دماغ کی اس نس کے اوپر ہاتھ میں وہ ڈوری پکڑی ہوئی تھی, ہم سب کی سے پکڑی ہوئی, ہم اپنے بچوں کی پکڑیں, بس وہی نظام چلی آ رہا ہے بس آگے. یہ ہے اصلی مسئلہ کہ ہمیں مسئلے کی شناخت نہیں ہو رہی, بس یہ اصلی مسئلہ ہے. جیسی شناخت ہوگی, آٹو کریکٹ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, آٹو کریکٹ گاڑی خود ہی لین ایڈجسٹ کرتی ہے ہماری. ایسا خوبصورت سینسر لگا ہے ہمارے اندر, کیمسٹری ہے وہ ساری, ایک خاص کیمیکل ہے جو بنائی اللہ نے آٹو کریکٹ کی ہے. جب جیسے اس کو پتہ چلتا ہے غلط لین میں, وہ خود ہی اپنی لین بدل دیتا ہے. کیسے بدلتا ہے؟ وہ والی چیزیں بور لگنا شروع کر دیتی, اس میں اکتاہٹ آ جاتی ہے, اس کے اندر وقت گزارنا بہت فٹیگ کا ایلیمنٹ لگتا ہے کہ یار یہ کام نہیں ہوگا اب. جیسے بچپن کے کھلونوں سے کیسے آپ کھیلتے ہیں, ابھی نہیں کھیل سکتے نا, بور ہو جاتے. کیوں؟ اس وقت کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ کیوں تھی اس کھلونے کی؟ اچانک کیا ہوا؟ اچانک دماغ نے آٹو کریکٹ کیا ہوا. بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا ہوا ہے, اس کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے تجھے تیرے جسم کے اندر نشانی دکھا کے بتاؤں گا کہ اصلی حق کیا ہے. علی بن ابی طالب نے کہا ہر انسان کے اندر قرآن ہے, اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے بتایا. تو بہت دھیان میں سمجھنے اس بات کو کہ میں اس وقت آپ کو آئیڈینٹی کا ایک نقشہ دینے کی طرح آیا ہوں. لیٹ می جسٹ میں سب سے پہلے تو میری اردو یا انگریزی کا کوئی لفظ سمجھنا ہے اسی وقت ہاتھ کھڑا کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہوتا, ایک تو مائکرو فون, آڈیو, سب کچھ کے اندر کوئی ایسی چیز مس نہ ہو جائے بس, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں. وہ نا انگلینڈ میں نا 1999 سے نا, اور 1999 سے 2003 تک ایک کیمپین جو ریفرینڈم چلایا تھا انگلینڈ میں, آفیشیل ریفرینڈم تھا کہ جب 7/11 کے ہوئے تھے نا, اس سے پہلے کی ریفرینڈم چل رہا تھا, اس کی وجہ سے نہیں ریفرینڈم چلا. بہرحال 7/11 پہ وائرل ہو گئی بات. 7/11 پتہ نا وہ جو ٹرین بامبنگ ہوئی تھی انگلینڈ میں, کہ آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ, مطلب ایک ریلیجن آؤٹ آف مینی ریلیجن ہے ادھر, مگر ریفرینڈم میں یہ تھا آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. 83% رزلٹ آیا وی آر برٹش فرسٹ, 83% رزلٹ. وہ کہ پنجابی, سندھی, پٹھان اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ادھر, پوری دنیا کے مسلمان گئے ہیں ادھر, عرب بھی ادھر ہی ہیں, یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں مسئلہ. ترکی بھی ادھر, ٹرکش لوگ بھی ادھر ہی ہیں, انڈونیشین بھی ادھر ہی ہیں. انہوں نے کوئی لوکل دیسیوں سے نہیں کیا سروے. آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ؟ 83% برٹش فرسٹ بائی پرائڈ. مجھے نا ایک پرانا واقعہ پتہ ہے کہ میرے ایک جاننے والوں نے کہا کہ ان کے جاننے والوں نے شراب کا لائسنس لینے کے لیے اپنے آپ کو کرسچن ڈکلیئر کر دیا. پاکستان میں بہت ہوتا ہے بائی دا وے. یا پھر ویزا لینے کے لیے ایک بندے نے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا یہ سمپل شرح, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اپنا دین بدلو گے نا قادیانی ہو جاؤ گے. پھر یہ کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے, اجماع امہ ہے, تمام علماء کو پتہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اگر آپ اپنا دین بدلیں گے کہ کوئی فائدہ مل جائے گا تو دین ختم ہے آپ کا, زیرو ہے, آپ کا دین ہی پھر آگ سے جائیں. آپ اپنے آپ کو مسلمان مت کہیے کبھی, یا پھر کرسچن ہو گئے آپ اگر آپ نے شراب کا لائسنس لینا تھا تو. اور بہانہ کیا لگا, سر ہم صرف شراب جو ہے نا کرسچنس کو بیچتے ہیں. بہانے دیں گے اپنے اندر کے, ہر بندے کے اندر نا اپنا اپنا کیڑا ہوتا ہے جس کو غذا دیتا رہتا ہے, اور کوئی نہ کوئی مولوی مل جاتا ہے اس کو, یہ جو فتویٰ بھی ایشو کر دیتا ہے. سود کے اوپر بھی فتوے, اسلامک بینکنگ بھی ہے پاکستان میں,
کینیڈا میں نا میں وہاں پہ نا ایک اسلامک گے کلب بھی کھل گیا تھا, اسلامک شراب بھی ہے ادھر. جب آئیڈینٹی زیرو ہو نا, کنفیوز ہو جائے, تو بندے کے لیے سب کچھ اوکے ہو جاتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں حیا نہیں, وہ جو مرضی کرے. آپ کو میں آج بتا رہا ہوں, اس حدیث کے زمرے میں ہی بتا رہا ہوں, جس کی شناخت نہیں ہے وہ جس کی اپنی شناخت ڈیولپ نہیں ہوتی نا, تو وہ جو کچھ مرضی نہیں کر سکتا. وہ صرف وہی کرے گا جو اس کے اوپر پاور والے کی مرضی ہے, بس یہ ہے مسئلہ. ہمیں وہ بندہ شناخت نہیں ہو رہا جس نے ڈوری پکڑی ہوئی میری. جیسے سب سے پہلے یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے, میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں. چھوٹی سی جرنی آدھے گھنٹے میں ختم کروں گا تاکہ آج کے بعد حجت تمام ہو جائے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم سب کے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہوا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے ملک بدلے ہوئے, میں نے میرے کلچر بدل گئے. میرے بچپن سے لے کے اینڈ تک 3 الگ الگ کلچرز میں پلا ہوں میں, امریکہ میں, پھر کینیڈا میں, پھر پاکستان میں, اور پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 35 طرح کے تو مذہب ہے خالی, جس کو فرقہ کہتے ہیں نا. مذہب اصل میں اسلام میں مذہب جو ہے نا, اسلام میں عرب میں مذہب فرقے کو کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. اسلام اصل میں مذہب نہیں, اصل میں دین ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو مذاہب ہیں نا, ایک عرب کے میرے پروفیسر ہیں, ان کی کتاب ہے اسلامی مذاہب, وہ ضرور دیکھیے, وہ پاکستان میں ملتی ہے اور ایکچولی اردو ٹرانسلیٹڈ بھی ہے. وہ پڑھیں, بہت ہی آپ کی عمر میں تو بہت ضروری ہے کہ پڑھی جائے. اسلامی مذاہب, اسلام کے اندر کتنے مذاہب. اور وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا, انہوں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ مذہب ہی ہے. شافعی ایک مذہب ہے, میں فالو کرتا ہوں شافعی کو نا. شافعی ایک مذہب ہے, حنیفہ کا ایک مذہب ہے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اسلام سے فارغ ہیں, اسلام کے اندر کی شاخیں ہیں, فروعی شاخیں ہیں ساری, ٹھیک ہے. تو جب آپ کا بچپن ہوتا ہے نا پاکستانی ایک بچے کا, پاکستان کے بچے کا, پاکستان میں کے پی کے میں ایکسٹرا ہائیبریڈ ورژن ہے, بتاؤں گا آپ کو. اور پاکستان میں اس طرح ہائیبریڈ ورژن کسی سے سندھ کے انٹیریئر میں اور کے پی کے میں, وہ بتاتا ہوں کیا ہے. سب سے پہلے نا نفسیات سمجھیں انسان کے, میرے اور آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, تاکہ آپ کو آئیڈینٹی کلیئر ہو. ایک بچے کا ٹریک میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو پہلے 5 سال تک اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کیا, اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. اس کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, سوچیں ذرا, ایک 5 سال کے بچے کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, کیا چاہتا ہے وہ دنیا سے, وہ اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہے. اس کی آئیڈینٹی سے اس کا نام کی آواز ہوتی ہے بس. جب اس کو وہ والا نام آتا ہے تو بس وہ ادھر دیکھتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ ساحل کھانا کھا لو تو ساحل صاحب نے ادھر پہنچ جانا ہے, ساحل تمہاری پٹائی ہونے والی ہے, ساحل صاحب نے دور بھاگ جانا. گیند جہاں جائے گا, گیند جہاں سے کچھ مل رہا ہوگا, وہاں پہ اس کے نام کی آواز ہوگی, ٹھیک ہے. اب 7ویں سال کے قریب اس کی آئیڈینٹی ڈکلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہوتی پہلے ہے دماغ میں, مگر 7ویں سال میں آفیشلی اس کو اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنی گینز اور اپنی لاسز ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آئیڈینٹی کے شک میں مت رہیے گا, آئیڈینٹی کا مطلب نفع نقصان ہی ہے. جس چیز میں مجھے نفع ملنے کے لیے میری جدت اندر سے تحریک شروع ہوتی ہے, وہ میری آئیڈینٹی ہے. جس کے لاس سے میں بچتا ہوں, وہ میری آئیڈینٹی ہے. یہ اس کے کینیٹکس ہیں, مطلب اس کے اثرات ہیں. آئیڈینٹی کلیئر ہونے کے اثرات کیا ہیں, اور آئیڈینٹی نہ کلیئر ہونے, کنفیوژن کے اثرات کیا ہیں. اب ایک پاکستانی مسلمان بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 7ویں سال میں, آپ سب کو پتہ ہے. سوچیں ذرا کیا ہوتا ہے, اپنی لائف میں جائیں ذرا اور سوچیں پاکستانی بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے, پھر نبی علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے. اگر ماں باپ ذرا سے نااہل ہوں تو دوزخ کی بھی پکچر سکھا دیتے ہیں. 7 سال کے بچے کو دوزخ کے نقشے پتہ ہوتے ہیں. اسلام سے ڈر جاتا وہ, اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوتا کہ دوزخ کیوں ہے. اس کو دوزخ کرایا جاتا ہے کہ تو سڑے گا, تجھے سیخ نکلے گی تیرے منہ کے اندر سے, جھوٹ بول رہا تو نے, تیری زبان کینچی سے, آپ کی کینچی سے کاٹیں گے اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرا رہے ہیں اسلام سے, اور اندر ہی اس کے فیئر بیٹھے تھے. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے, آتا ہوں اس کے اوپر بعد میں. اب وہ جب اسلام کو سمجھتا ہے نا کہ اچھا میں ایک مسلمان ہوں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہے, اور غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ باہر کے ملکوں میں ایسے ہی کرتے ہیں. بچہ بچے سے ٹسل لگا لیتا ہے پھر کہ اچھا غیر مسلم ہو, کرسچن ہو, کلاس والے اس کو کرسچن ہو, یہ تو دوزخ میں سڑے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ایکسٹریم کیس سینیریو کے اوپر پلاٹنگ, ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بھی. سمجھنے کی کوشش کریں, بہت کلیئر ہوتا ہے وہ بچہ انتہائی زیادہ کلیئر, اس کو کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہوتا. 7, 8, 9, 10 سال کا بچہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن لیتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ آپریشنل SOP ہوتے ہیں اس کے. یہ اس وقت کلیئرٹی کو کنفیوژن کرنے کے لیے پھر ہمارا ایک خاص کلچر اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے, جو کہ پاکستانی کلچر ہے. اس کو ہائیبریڈ ٹائپ 1 بولوں گا میں آج. آپ
اور میں ٹائپ 1 ہائبرڈ ہو گئے تھے. ہائبرڈ کا مطلب پتہ نا, 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہونا شروع ہو گئی. 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے, لیفٹ جاؤں یا رائٹ جاؤں. نہیں, دونوں جاؤ. دونوں تو نہیں میں جا سکتا سر, یا تو لیفٹ جاؤں گا تو رائٹ چھوڑنی پڑے گی, رائٹ جاؤں گا تو لیفٹ چھوڑنی پڑے گی. ہائبرڈ کیا ہوتا ہے, ایک دن لیفٹ جاؤں گا, اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ جاؤں گا, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ, کوئی نہیں دیکھ رہا لیفٹ جاؤں گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ ان کی ویلیوز کو پریکٹس کرتا ہے. یہ ہوا ہے تب جب ہمارا پاکستان کا کلچر وہ ایسی ویلیو سسٹم لے کے آیا جو کہ اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ تھی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خیر ہوتی ہے اسلام میں, اسلام نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. کرکٹ کھیلنا ہے حرام ہے حلال ہے, نہ حرام ہے نہ حلال ہے, صحت کے لیے کھیلنا تو اچھی بات ہے. سمجھ رہے ہیں, غور سے سمجھیں اس بات کو. کچھ چیزیں جو کہ ریکگنائز نہیں کرتا اسلام, کہ کرو آرام سے, اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے کرو گے تو ثواب ہوگا, بری نیت سے برے کام کے لیے کرو گے تو گناہ ہوگا, سمپل. مگر پاکستان کے کلچر میں ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں جو اسلام کے 100% اپوزٹ جاتی ہیں, 100% اپوزٹ. تو کیا ہوتا ہے پھر بچے کے ساتھ؟ بچہ کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ سارا کچھ اب وہ والا کام کر رہے ہیں, امی سب کچھ وہ کر رہی ہیں آپ جو اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ جاتا ہے. آپ نے مجھے تو شروع میں کہا تھا کرسچن دوزخی ہیں, نان مسلم دوزخی ہیں, سب کچھ ہم بتاتے ہیں نا, پٹی تو صحیح پڑھاتے ہیں بچوں کو. اور جیسے ہی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ آپ بھی دوزخی ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں ادھر دوزخی کی بچے, ادھر کوئی دوزخی نہیں, ادھر جو کلمہ پڑھے گا اینڈ میں جنت میں چلا جائے گا, بس باقی جو مرضی کرو. وہاں سے پہلی بنا پڑی تھی, پہلی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے اندر کہ آئیڈینٹی تیری ہمیشہ کے لیے ڈسٹرکشن موڈ میں لے آؤں. یہ ہائبرڈ ٹائپ 1 کی نشانی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹائپ 1 ہائبرڈ ہے وہ کہ جو کلچر کے سوئمنگ پول کے اندر, دریا کے اندر ڈبکی دے دی گئی اور اسے کہا گیا خشک رہنا بیٹا, خشک پانی میں ڈبکی کیوں دے رہے ہیں اگر مجھے خشک رکھنا ہے تو. میں یہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہوگا بھیا, یہاں پہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اگر لوگوں میں رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے تو ریلے کے بہاؤ پہ ہی چلنا پڑے گا. مگر ابو کتاب میں تو الٹا لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے تو الٹا کیا تھا اس کے. ہاں وہ زمانہ اور تھا بیٹا, نبی دی گل کرنا ہے, تو نبی ہے, یہ والے جملے پڑھتے ہیں ہمیں. صحابہ کے سامنے تو نبی علیہ السلام تھے. اس دور میں تو ہم بدبخت شروع میں بغیر نبی کے آئے ہوئے ہیں, نبی تو اب آنا بھی نہیں ہے, اس لیے جو کچھ چل رہا ہے کر لے بس. اس طرح کے دوست یار ہمیں ملتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. خیر دوستوں یاروں کی تو نوبت ہی نہیں آتی. 8ویں 9ویں سال میں یہ ڈسکشن تو خالی اماں ابا کے ساتھ ہوئی تھی, ڈسکشن تو ہوتی نہیں ہے. ٹائپ 1 ہائبرڈ اسی وقت ہم بن گئے تھے. آپ کے ساتھ کے پی کے میں ایک ایکسٹرا لیئر ہائبرڈنیس کی آئی ہوئی ہے, ایکسٹرا لیئر. وہ کیا کہ آپ مسلمان بھی تھے, ٹھیک ہے, آپ پاکستانی بھی تھے, اور باقی کا پاکستان کوئی اور کلچر پریکٹس کر رہا تھا, کے پی کا کلچر کچھ اور کر رہا تھا. اور جب بھی آپ پنجاب جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں, لوگ آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ری ایکشن دے گا ابھی کچھ بولوں گا تو. آپ سب کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ہلکا ہلکا, زیادہ نہیں, ہلکا ہلکا ایلین فیل کرتے ہیں ادھر, اور پشتون ڈھونڈتے ہیں. ہلکی سی پشتوں کی آواز آتی ہے تو سانس آتی ہے, کیا مفت میں پیار ہو جاتا ہے اس بندے سے, کیونکہ وہ آپ کی لیول کا ہائبرڈ ہوتا ہے. وہ اپنے جیسے سے ایک خاص انسیت ہوتی ہے پھر, کیونکہ آپ کی ایک ایکسٹرا لیئر ہے. باہر کے ملکوں میں نا, کینیڈا میں نا, میں ٹرین میں بیٹھے ہوں نا تو چپ کر کے سارے ڈپریشن میں نا آسمان کو دیکھ, کیپٹلزم کا اثر ہے. سارے ڈپریشن کے مریض ٹرین میں بیٹھے دیوار کو گھور رہے ہوتے ہیں, ہر بندہ چپ. اچانک کہیں پہ اردو کی آواز آ جائے نا, اسی وقت اس بندے سے کہتا, اور اگر کوئی خاتون ہو اسی وقت عشق ہو جاتا, کیونکہ وہ میرے لیول کے اوپر ڈیفائن ہوئی ہے. اس کے اندر ایک ایسی کامنلٹی ہے جو میرے اندر کامن ہے. اتنے سارے ایلینز کے اندر وہ اکیلی زمین کی مخلوق ہے. یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. ایسے نہیں پشتون کے ساتھ ایک خاص لگاؤ رکھتا, ایسے نہیں اردو والا باہر ملک میں جا کے اردو, اور بڑے انڈین اور پاکستانیوں کی بہت دوستی ہے باہر کے ملکوں میں. کیوں؟ زبان ایک جیسی ہے, بس آپس سے مل کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, باقیوں کے سامنے ادھر جگیرا میرا, کیونکہ ایک خاص کامنلٹی ہوتی ہے. ہماری آئیڈینٹی جو کہیں نہ کہیں پہ اوور لیپ ہوتی ہے ان کے ساتھ, دھیان میں رکھیے گا. مگر اس کا افیکٹ ہوتا ہے نہیں, لسانیت کا کوئی افیکٹ آئیڈینٹی پہ نفسیات میں اتنا نہیں ہوتا. ہوتا ہے, ڈیفینیٹیو نہیں ہے,
ہوتا ہے، کرٹیکل نہیں ہے، ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، مگر اس لیول کے اوپر امپیکٹ شو نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اس کے نیچے کی لیئر کے اندر ایک اور گراؤنڈڈ ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ یا ریلیجن کی ہوتی ہے یا کسی اور کلچر کی ہوتی ہے، وہاں سے آپ ڈیفینیشن لے رہے ہوتے ہیں. آپ ٹائپ 2 ہائیبریڈ کون ہوتا ہے؟ ٹائپ 2 ہائیبریڈ ہوتا ہے کہ جب وہ کلچر سے بھی انفلوئنس ہو گیا ہے، بیسکلی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، اس کے بعد کہتا ہے میں پاکستانی بھی ہوں، کلچر میں کچھ اور چیزیں ہیں، شادی کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، بیوی کو سنبھال کے رکھنا یا شوہر کو سنبھال کے رکھنا انتہائی ان اسلامک حرکت ہے، ڈومیسٹکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم اسلام کی کوئی ویلیو گھر میں پریکٹس نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر بچانا اصل میں ہمارا کام ہے. دنیا میں آئی ہم شادی کرنے کے لیے ہیں نا، بچپن سے ٹریننگ ملی ہوئی ہے. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں جو کنوارے تھے، کسی کو بھی نہیں پتا، ڈھونڈا جو نہیں، ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے، فکر نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. آپ کو چاہیے شادی شدہ صحابی، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے. بہرحال ٹائپ 2 ہائیبریڈ جو ہے وہ اس لیول پہ کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنا کانفیڈنس مینٹین نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ 2 لیئرز کے اوپر کنفیوز کر دیا گیا. ابھی آتا ہوں ٹائپ 3 کے اوپر. وہ تو ہم سب مطلب ہمارا قومی کھیل ہے بچوں کو ٹائپ 3 ہائیبریڈ ماڈل میں لے کے آنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اتنا کوئی کرٹیکل معاملہ ہے نا، اتنا کوئی کرٹیکل معاملہ ہے کہ میری بیس ڈیفینیشن میں اگر کوئی چیز ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے، چاہے میں کرسچن ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، میری بیس ڈیفینیشن میں کوئی ویلیو سسٹم گرائنڈ کیا گیا ہے، اور اس بیس ڈیفینیشن کے اگینسٹ، اس بیس ڈیفینیشن میں آپ کو ایک ٹیسٹ لیتا ہوں کہ بچلے کیا اگر یہ والا ریفرینڈم پاکستان میں ہوتا، آپ پاکستانی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں، تو کیا جواب آتا آپ کا؟ کیا مسلمان پہلے ہیں؟ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان کے لیے دل و جان حاضر ہے، مگر میں مسلمان ہوں، میری آئیڈینٹی پہلے مسلمان ہے. میں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی، بنگال کے مسلمانوں سے بھی، چائنا کے مسلمانوں کے سے بھی، فلسطین کے مسلمانوں سے بھی اسلام کا تعلق رکھتا ہوں. پاکستان کا تعلق نہیں رکھتا. پاکستان کا تعلق تو ہمارا آپس میں ہے. ایک چھوٹی ڈیفینیشن شہر سمجھ لیں، اسلام کا شہر ہے ہمارا پاکستان. قوم تو ہماری پوری کی پوری دنیا میں ہے، مگر یہاں پہ کتنے دیکھیں ہماری گراؤنڈڈنیس کے اندر پہلے اسلام ہے، بعد میں سب چیزیں آتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مگر جیسے ہی ٹائپ 3 ہائیبریڈ ماڈل آتا ہے نا، اور وہ کیا آتا ہے، اور ہم سب کے ساتھ ہوا ہے، زیادہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، 200 سال سے چل رہا ہے، 250 سال سے چل رہا ہے. میں نے راؤنڈ آف کیا، اوکے 230 کو 250 کر دیا. کسی کو شک نہ رہے، ویڈیو بہت لوگ دیکھتے ہیں اور کامنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی. 250 سال پہلے ہمارے ساتھ ہماری بیس ڈیفینیشن ہلا دی گئی. بیس ڈیفینیشن کے اوپر حملہ کر کے اس کو بھی سپلٹ کر دیا گیا. اب ہم ٹائپ 3 ہائیبریڈ ہو گئے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام 2 طرح کا ہے. آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے. ہم نے، ہماری اتنی عمریں ہیں کہ ہم نے بچپن میں ہی سنا ہے. 250 سال سے اوپر کا تو کوئی نہیں ہے نا. ہمیں بچپن سے پڑھا تھا 2 طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں بھیا بات سنو، اپنی اپنی کمر میں جانا ہے، نفسی نفسی دنیا میں کھیل لو، دنیا میں نفس ہے، بس نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، جو کوئی دیکھ رہا ہے آگے پیچھے کر، تیرا مذہب تیرے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کا پہلے حقوق ہوتے ہیں وہ کر. اور اس کے لیے 500 حدیث 1300 آیتیں لے کے آ جاتے ہیں اور فٹ بھی کر دیتے ہیں. ہر تیسرا اسکالر اسی طریقے کی بات کرتا ہے. کیا پتہ ٹھیک ہوں، میں نے کوئی نہیں کہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. پھر تھوڑا سا ہم بڑے ہوتے ہیں تو یونیورسٹی میں ایک لڑکا ایسا ملتا ہے جس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے. کوئی ایک کزن یا کوئی چچا، کوئی ماما، وہ بڑے غصے میں آ گئے، کچھ خاص مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اس کو، یہ کیا بکواس ہے. اور پھر آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا ہے، مولوی صاحب کے خلاف بات ہو. اور پہلی دفعہ سنی ہے میں نے، سارا کچھ سنتا تھا سیاست دانوں کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، جہاں پہ اے این پی کے خلاف، ایون غنی خان کے خلاف سن لیتا تھا. مولوی خلاف صاحب کے خلاف نہیں سنتا تھا میں. پھر کیا ہوا، پھر آپ پوچھتے ہیں، اماں ابا سے نہیں پوچھتے، آپ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ونریبل ٹاپک ہے. ریلیجن از اے ویری پرسنل ٹاپک آف مائنڈ. سو آپ اس سے پوچھتے ہیں جس سے آپ کھل کے بات کر سکیں. اور آپ کہتے ہیں یار یہ دوسری ٹائپ، اس کو یہ والے مولانا صاحب اس والے مولانا صاحب کے خلاف ہیں. وہ کیا کہتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہے نا یہ میٹھا میٹھا سفید ٹیکے والا اسلام بیچ رہے ہیں. دوسرے والے مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی پوری دنیا میں اسلام کا نظام ایک نظام کے طور پہ لے کے آنے, اپنا اپنا کھیلو گے تو کیسے کسی کو بچاؤ گے؟ کامن سینس کی بات ہے. گلی میں ایک بچی بھی اغوا ہو رہی ہو, اپنا اپنا کھیلنے والے نہیں بچا سکتے اس کو, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بچائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ایک بچی اغوا ہو گئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ والا رول میرے اوپر اپلائی کیا جائے کہ میری بچی اغوا ہو رہی ہو تو مجھے پورا پشاور چاہیے مدد کرنے کے لیے نا, مجھے اپنے مسلمان نہیں چاہیے نا, مجھے تو ہر انسان میری بچی کا محافظ چاہیے نا. اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا بھائی, تو میری تیرے سامنے میری کوئی بچی اٹھا رہا تھا, تو نے کیا کیا اس وقت؟ تجھے کون اس وقت یاد آنا چاہیے تھا؟ تجھے اللہ یاد آنا چاہیے تھا. چاہے موبائل پہ کوئی ویڈیو نہیں بھی بنا رہا تھا, تجھے اکیلے میں اس بندے کو پکڑنا چاہیے تھا کہ کسی کی بچی کو اٹھا رہا ہے. کس بنا پہ؟ کہ اگر کوئی کل کو میری بچی اٹھائے گا تو مجھے کیسا لگے گا؟ کوئی حدیث یاد آ رہی نا اس بات پہ؟ حدیث نے سب سے پہلے یہ پرنسپل بتایا, سب سے پہلا اصول اسلام کا, کہ کسی کے ساتھ, کسی کے بھی ساتھ صرف وہی سلوک کرو گے جو تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے, اور کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو گے جو تم چاہتے ہو میرے ساتھ نہ کیا جائے. یہ پہلا بیس پرنسپل ہے اسلام کا. اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ سے آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تجھے ہر انسان کو اپنی فطرہ میں پیدا, اپنا سائن کر کے بھیجا ہے, اپنا برانڈ ہے میرا, یہ لکھا ہوا ہے نا برانڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا برانڈ لکھ کے بنایا ہوا. دو ایسی چیزیں ہیں جو برازیل میں پیدا ہوئے بچے کے پاس بھی ہیں, چائنا میں بچے کے پاس بھی ہیں, وہ سائن لے کے آیا ہوا ہے. کیا کہ مجھے انصاف چاہیے, مجھے ناانصافی نہیں پسند. یہ برانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ کے دو سگنیچر ہیں کہ کسی کو میں اس لیے ناانصافی نہیں کروں گا کہ کل میرے اوپر ناانصافی ہو تو مجھے نہیں اچھی لگے گی. پہلی چیز رحم, کہ کسی کے اوپر ایسے ہی رحم کرنا جیسے آپ چاہتے ہیں میرے پہ رحم ہو. اور دوسری چیز انصاف. بس دو ہی پرنسپل ہیں ہمارے. ابھی ٹھیک ہے. یہ وہ برانڈ تھا جس کی بنا کے اوپر ہر انسان بغیر اسلام لائے بھی کام چلا رہا ہے. چائنا میں تو اسلام نہیں ہے نا, کام چل رہا ہے. نیوزی لینڈ میں اسلام نہیں ہے, کام چل رہا ہے. چلی میں, ارجنٹینا میں اسلام نہیں ہے, کونے بتا رہا ہوں دنیا کے, الاسکا میں, کینیڈا میں اسلام نہیں, چل رہا ہے نظام. کیوں؟ یہ فطرہ کی دو نشانیاں تھیں جو اپنی ٹریک, اپنی پٹری خود ہی بچھاتی ہیں انسانوں کی بستیوں میں, اور ٹرینیں چلتی ہیں روز کے اوپر, کوئی نہیں مرتا. جو اس ٹرین سے چھلانگ مارے گا مر جائے گا, جو اس ٹرین کے آگے آ جائے گا وہی مر جائے گا. ایسی زبردست پاورفل مومنٹم کی یہ دو ٹرین ہیں. دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں گے آپ, افریقہ میں بھی آپ کی فلائٹ لینڈ ہوگی کل کو, نیوزی لینڈ میں بھی جائیں گے, آپ کی بیسک ایکسپیکٹیشن انسانوں سے یہ ہوگی کہ بھائی بغیر وجہ کے بے رحمی نہ کری میرے اوپر, جب موقع ملے تو ناانصافی نہ کری میرے اوپر. بیسک ایکسپیکٹیشن ہے, اس کی آپ سے ہوگی, آپ سے اس کی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ تھی. ہم دونوں, ہم سب کے ساتھ آوازیں لگا رہی تھی اپنے اندر. مگر اس فطرہ کی ڈیفینیشن ہم نے اسلام کے اندر سنبھالی بھی ہے. ہمیں تو پتہ ہے, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ کے بتا دیا کہ میں نے ایسے بنا کے چیک کیا ہے, کسی بھی انسان کو جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو یہ دو نشانیاں دکھاؤ کہ یہ کیسے کامن ہو گئی بھائی, اس میں کون سی راکٹ سائنس نکالتے ہو. کسی بھی دہریے کے آگے, کسی بھی ایتھیسٹ کے آگے بس یہ سوال رکھ دو کہ ٹھیک ہے کوئی اللہ نہیں ہے, تو یہ برازیل میں پیدا ہونے والا بچے کی مورالٹی کی اسٹیٹمنٹ میرے والی کیسے ہو گئی ہے؟ اس کی بیس مورالٹی اور میری بیس مورالٹی میں کلچر کا فرق ہونا چاہیے تھا. نہیں, کلچر کے علاوہ بھی کلچر کے نیچے ہے یہ ڈیفینیشن آف فطرہ تو ہم سب کی کامن ہے. یہاں تک میں پاز کر کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلم آئیڈینٹی کتنی ضروری ہے کہ سمجھی جائے. اس سوال کے جواب میں کہ اگر مسلم آئیڈینٹی ایک مسلمان کو نہیں پتہ تو اس سے کیا ہو جائے گا. اس سوال کو میں ریفریش کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک مسلم آئیڈینٹی, ایک انسانی مسلمان جوان لڑکے اور لڑکی کو نہیں پتہ تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اس کا سوال کیا ہے, کوئی بھی جواب دے دے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں, اسلام کو زیرو کر دیں, پھر آسمانوں پہ چلا جائے اسلام زیرو ہو گیا, باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی رکھیں جیسا کہ چل رہا ہے, صرف اسلام زیرو کر دیں, تو دنیا پہ کیا فرق پڑے گا؟ سوچیں ذرا, ایک منٹ کے لیے سوچیں, آپ کے اوپر کیا فرق پڑے گا, آپ کی لائف پہ کیا فرق پڑے گا, کیا چیز چینج ہو جائے گی آپ کی؟ سوچیں. اس کا جواب ہے, بہت ضروری سوال ہے. اگر اس کا جواب ہمیں سمجھ آ گیا نا تو آپ کی مسلم آئیڈینٹی لائف میں کوئی شیک نہیں کر سکتا.
حالات خراب نہیں ہوں گے، ایکچولی میں حالات بہتر ہو جائیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے بہت بہتر ہو جائیں گے حالات آپ کے. کیا پتہ آپ کو پیسے بھی زیادہ مل جائیں، آپ کو نوکریاں بھی اچھی مل جائیں، آپ کو لوگ زیادہ احسن طریقے سے ٹریٹ کریں گے، دنیا پوری. غور سے سمجھیں اس بات کو. حالات آپ کے جو اس وقت کے حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے. نہیں صرف اسلام اٹھا رہا ہوں، باقی کچھ نہیں اٹھا. جی حق کی تلقین کبھی نہیں ختم ہوگی، یاد رکھیے گا، کیونکہ ہر قوم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتی ہے. ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ حق ہے کہ نہیں وہ، لیکن اپنے اوپر لیبل انہوں نے حق کا ہی لگایا ہوگا. سو جو مارکیٹ میں پروڈکٹ بک رہا ہوگا وہ اس کے اوپر حق ہی لکھا ہوا ہوگا، چاہے وہ جس کا بھی نا حق ہو، مگر اس کے اوپر حق لکھ کے ہی بیچ رہے ہوں گے. یہ ہماری فطرہ کی اندر کی آواز ہے، پہچانے اس کو کہ ہم صرف حق چاہتے ہیں. موریلٹی نہیں ختم ہوگی، وہ فطرہ. یاد رکھیے گا، موریلٹی تو چائنا میں بھی ہے. موریلٹی کی کرو تو اللہ تعالیٰ نے فطرہ میں گفٹ کے طور پہ دی تاکہ انسان قیامت تک کا آخری بچہ بھی پیدا کر سکے، ورنہ یہ انسان خود ہی اپنے آپ کو مار دیتا جانوروں کی طرح. قیامت تک کا آخری بچہ بھی پیدا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرہ کو، تاکہ یہ نظام جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موریلٹی کی کرو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اندر سے اللہ نے پری انسٹال بھیجی ہوئی ہے. یہ سمجھ لیں وہ آٹونومک نروس سسٹم چلاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا سوچیں ذرا. مسلمان، ہاں مسلمان تو ظاہر کوئی رہا ہی نہیں نا، وہی تو کہہ رہا ہوں، اسلام ہی. نہیں، خیر اور شر میں فرق تو رہے گا، وہ کسی اور لیول پہ چلا جائے گا. کوئی عیسائیوں کا پادری آگے بتائے گا، کوئی نہ کوئی تو بتائے گا، وہ غلط بتائے گا یا صحیح بتائے گا، یہ بحث ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ کی کوئی ہیلپ کیوں نہیں کر رہا آگے سے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. دیکھیں نماز میں تکبیر نہیں پڑھے تھے پیچھے، ان کی آواز آگے تک ریلے کیوں نہیں ہوئی؟ کیپٹلزم آئے گا، ہاں کیپٹلزم آئے گا. شاباش. کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر زرق خان. سو ہم پھر مادہ پرستی کی طرف بہت تیزی سے بھاگیں گے. بہت جینوئن آنسر ہے، بالکل صحیح آنسر ہے کہ جو مادہ پرستی کے خلاف ہلکی پھلکی موومنٹ ہے جو اسلام کی طرف سے، 2.25 ارب لوگ اور تیزی سے بھاگیں گے مادہ پرستی کی طرف، کہ گاڑیوں کے سائز بڑے ہو جائیں گے، گھروں کے سائز بڑے ہو جائیں گے. سوچیں حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں سب کے. افراط زر زیادہ ہو جائے گا، ظاہر ہے گھروں کے سائز کیوں زیادہ بڑے ہو جائیں گے، لوگ پھر زیادہ تحریک لگائیں گے. ابھی پھر قناعت پسندی، چل خیر ہے کوئی بات نہیں یار، جو دینے والے لوگ ہیں وہ لینے والے لوگ بن جائیں گے. اللہ کے نام پہ دیتے نا ہم تو افراط زر جو ہے نا وہ کسی اور تقسیم میں چلا جائے گا اگر اسلام چلا گیا. بڑے معاملات ہیں جو کہ آپ کی طرف بہتری کی طرف آ رہے ہیں. آپ کی طرف جو بہتری آ رہی ہے وہ اس وقت کے ہائیبریڈ ورژن اسلام میں روکی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے جس کو آپ بہتری کہتے ہیں نا، جس کو آپ اس وقت میں بھی کہتا ہوں، ہم لوگ جس کو بہتری کہتے ہیں، جس کے لیے روز اٹھتے ہیں، روز کم از کم 18 گھنٹے لگاتے ہیں اس کے لیے، اس کے راستے میں سے بھی اسلام کھڑا ہوا ہے. اسلام کی ساری ویلیو سسٹم کیپٹلسٹک ویلیو سسٹم کے اگینسٹ چلتی ہیں، ساری نہیں، روح اس کی روح کے خلاف ہے. تو میرے اور میرے دنیا کے تمام تر مقاصد کے بیچ میں جو دیوار ہے اس کا نام ہے اسلام. تو اور اپنے آپ کو اسلام کا بھی لیبل لگایا ہوا ہے میں نے. غور سے اس سوال کو سمجھیں، آپ کی مسلم آئیڈینٹی تب تک کلیئر نہیں ہو سکتی. میری، آپ کی، میرے ابا جی کی، آپ کے ابا جی کی، ان کے ابا جی کی ٹریننگ تھی کہ دنیا میں آنے کے کا مطلب یہ ہے کہ خود 8-10 لینئر ڈائیگرام کے اوپر کام پورے کیے جائیں، ورنہ آپ ہسپتال میں حسرت میں مریں گے، حسرت میں، ڈپریشن میں مریں گے. آپ اور میں یہاں پہ دنیا میں اس وقت زیادہ تر کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ اپنے حصول کے لیے لڑائی کر رہے ہیں نا. فکر نہیں کریں، اسلام بھی اس کو ریکگنائز کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا بس درویش بنو، سب کچھ اپنے کو دے دو، یہ نہیں کہتا اسلام.
مگر کیپٹلزم کی یا مادہ پرستی کی، میں خالی مادہ پرستی لکھا ہوں، ذرا ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی ہے، آپ تشریح رکھیں نا سر، جو انہوں نے بات کی ہے، مائک اپنے پاس رکھنا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. میں آپ کو ایک کیٹیگری بتا رہا ہوں خالی کیپٹلزم کی، ابھی اور کافی ساری کیٹیگری، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو. کیپٹلزم اس لیے کیونکہ یہاں پہ بھی $1000 لکھ دیا کسی نے، $1000 لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیپٹلزم کا اثر نہیں ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر ہے. اسلام اینٹی کیپٹلسٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسلام میں بھی ریسورس کلیکشن وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم کا حکم اسلام میں ہی ہے کہ جب موقع پڑے تو سب چیزیں اکٹھی کرو، کمزور ہو کے نہ پڑنا کسی کے اوپر، طاقتور ہو کے آنا ہے سب پہ. کسی شک میں مت رہیے گا. اسلام 100% اینٹی کیپٹلسٹک نہیں ہے، مگر اسلام سوشلسٹ بھی نہیں ہے. اسلام کہیں سے سوشلسٹ نہیں ہے، اس کے اثرات بھی ہیں. اسلام کے اندر سوشلزم کے بھی کچھ پارٹس آتے ہیں، کیپٹلزم کے کچھ پارٹس آتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت کس کیٹیگری کے اندر دیکھ رہے ہیں. اسلام اس فلاسفی کو اس لیے نہیں دیکھتا. مسلمان یا اسلام تو آخرت سے ڈرائیو ہو رہا ہے. مسلمان اور اسلام دنیا سے ڈرائیو نہیں ہو رہی. یہ دو فلاسفی تو دنیا میں ڈرائیو ہوتی ہیں، ان کی تو اینڈ پوائنٹ بھی دنیا میں ہے. اسلام تو اس لیے ان کو چار نہیں ڈالتا کہ میں تمہارا کیا کروں بھائی، ہمارا تو کام مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. مسلمان دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے نہیں مانگ سکتا کہ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیں. کوئی ہے ایسا مسلمان دنیا میں کہ یا اللہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہی ہوں، یہ ڈبل کر کے دنیا میں دے دیں؟ ایسا ہوا ہے کبھی آج تک؟ آج تک کوئی روزہ رکھا ہے کہ یا اللہ اس کا بدلہ جو ہے نا اگلے سال 26 اکتوبر کو چاہیے؟ کبھی بھی ہم ہر چیز جو کرتے ہیں وہ اگلے جہان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. دنیا کی اور کوئی فلاسفی نہیں ہے جو اگلے جہان کے لیے بنتی ہے. بس یہ فرق رکھیے گا، کامونزم، کیپٹلزم، سوشلزم، جتنے ازم لگے ہوئے ہیں وہ دنیا کے اندر سے ریورس انجینئر ہوتے ہیں. دنیا کا ایک پیرامڈ بنایا انہوں نے کہ پیک کے اوپر اگر یہ سارا کچھ کر لیں، اگر چائنیز کامونزم کو پوری طریقے سے پریکٹس کر لیں تو ایک پیرامڈ بن جائے گا. وہ پیرامڈ کی ٹاپ پہ کیا چیزیں ہوں گی، باٹم پہ کیا ہوگا، دنیا میں ہی ہوں گی ساری. ہمیں ہی پتہ ہے، ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، مگر کچھ خاص چیزیں جو میں سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں بیٹا. جو مرضی ہو جائے، دنیا کی پیک بھی چاہیے تب بھی، دنیا کا باٹم بھی چاہیے تب بھی. کچھ چیزیں جو میں کبھی سیکریفائس نہیں کروں گا کہ میرا ثواب دنیا میں کیش ہو جائے، کبھی بھی نہیں چاہیے. ایکچولی یہ بد دعا ہے میرے لیے کہ تجھے دنیا میں ہی مل جائے. جب فتح مکہ ہوا نا تو صحابہ اشکبار تھے. لوگ پوچھتے تھے آج تمہیں دنیا میں پوری دنیا تمہارے پیروں تلے آ گئی، آج ماتم کرتے ہو، آج بین کیا تم نے، آج آنسو نکالے تم نے. اور صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس بارے میں سٹریس میں کہ کہیں دنیا میں تو نہیں دے دی اللہ نے، کہیں اعمال میں کمزوری تو نہیں تھی. فلسفہ کلیئر ہوتا ہے نا تو یہ کیپٹلزم کی جو ثمرات ہیں نا یہ آپ کو برے لگنا شروع ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے ان سے. پھر